لگتا ہے کہ کچھ بریک کے بعد نیب واپس آئی ہے اور کافی فارم میں واپس آ رہی ہے، جس کا آج اظہار ہوا ہے۔ آج نیب نے جعلی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈرنگ کیس اسکینڈل میں ہریش اینڈ کمپنی میں ضمنی ریفرنس دائر کیا ہے، جس کے مرکز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور مجیدوں کے سب سے امپورٹنٹ مجید اے جی مجید سمیت 15 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین ریفرنس ہے جس میں جناب آصف علی زرداری اور اے جی مجید کو فریق بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے آج ہی سابق صدر آصف زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانے سے مہنگی غیر ملکی گاڑیاں اونے پونے لینے پر ریفرنس کی منظوری دی ہے۔ سرکاری توشہ خانے سے جو کہ جہاں پر کہ غیر ملکی تحفے جو سربراہان مملکت کو پاکستان میں ملتے ہیں رکھے جاتے ہیں، وہاں سے یہ گاڑیاں خرید لیں جناب نواز شریف نے بھی، زرداری صاحب نے بھی اور یوسف رضا گیلانی نے، اور وہ بھی اونے پونے۔ آصف زرداری اے جی مجید کے خلاف ہریش اینڈ کمپنی ضمنی ریفرنس کی مکمل منی ٹریل اب نیب نے حاصل کر لی ہے، جو کچھ اس طرح ہے کہ سندھ کے محکمہ اسپیشل انیشیٹو کی جانب سے ملزم ہریش کو پانی سپلائی کا غیر قانونی سرکاری ٹھیکہ دیا گیا، جس کے لیے 21 مئی 2015 کو ہریش نے بطور رشوت 3 کروڑ 92 لاکھ روپے کا چیک رائل انٹرنیشنل کے بے نامی اکاؤنٹس میں جمع کرایا۔ اس اکاؤنٹ کو سرکاری ایمنسٹی اسکیم میں اے جی مجید نے ڈکلیئر بھی کیا، اور رشوت کی اس رقم میں سے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے اے جی مجید اور مناہل مجید نے ڈیفنس میں پلاٹ کے خریدنے کے لیے استعمال کیے، جبکہ 74 لاکھ روپے نڈیرو ہاؤس کے انچارج ندیم بھٹو کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے، جس میں رشوت کی رقم آصف زرداری کو دی۔ اور یہ وہ معاملہ ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیک بینک اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کیس کی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ایک بے نامی اکاؤنٹ تھا جہاں پہ رشوت کی رقم پہنچی، اور پھر وہ پہنچی اے جی مجید کے پاس، اور اے جی مجید اور اس کی اہلیہ نے اس سے پلاٹ خریدا، اور اس میں سے ہی 78 لاکھ روپے نوڈیرو ہاؤس یعنی کہ زرداری ہاؤس کے اخراج کے لیے انہوں نے اس کے مینیجر کو دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کیس میں ملزم ہریش نیب سے 2 کروڑ 35 لاکھ روپے کی پلی بارگین بھی کر چکا ہے، اس نے مان بھی لیا ہے تمام، اور اس کے لیے پلی بارگین بھی کر چکی ہے۔ توشہ خانہ سے آج جو نیب نے جو مزید جو آج ریفرنسز منظور کیے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ سے مہنگی غیر ملکی گاڑیاں اونے پونے دام لینے سے متعلق یہ ریفرنس آج منظور ہوئے ہیں۔ اس طرح زرداری صاحب نے بحیثیت صدر توشہ خانے سے BMW 7 سیریز کی 2 گاڑیاں اور لیکسس بلٹ پروف گاڑی اونے پونے دام خریدی، اور رسمی طور پر گاڑی کی امپورٹ ڈیوٹی اور کسٹم کی ٹیکس کی ادائیگی کی۔ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی تحقیقات کے دوران ہی نیب کو یہ شواہد مل گئے تھے کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سعودی عرب سے تحفے میں ملنے والی مہنگی ترین گاڑی توشہ خانے سے نکال کر 2008 میں جناب نواز شریف کو 6 لاکھ روپے میں دے دی تھی، اور اس کی ادائیگی بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے کی گئی تھی۔ یہ پاکستان کے سربراہان مملکت جو رہے ہیں ان پر الزامات ہیں۔ نیب دوبارہ فارم میں آتی نظر آتی ہے، ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بتائیے گا کافی یہ انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں ہم دیکھ رہے ہیں نیب بھرپور انداز میں واپس آ رہی ہے، اور میسج اس کا یہی ہے کہ یہ جو میگا منی جو کرپشن کیسز ہیں، جو پاکستان کی کرٹیکل بڑی شخصیات کے خلاف کیسز ہیں، نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ پوری قوت سے جاری رہیں گے۔ اسی لیے آج 3 ریفرنسز جو ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں، ایک تو آصف زرداری صاحب اور مجید اومنی گروپ کے، اور پھر زرداری صاحب پہ ایک اور پھر نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی پر ایک اور۔ بالکل کامران صاحب، جو نیب آرڈیننس کے ذریعے ترمیم ہوئی اور یہ کہا گیا کہ پاورز کچھ لے لی گئی ہیں اور اب نیب کاروائیاں نہیں کر سکے گا، اس کے بعد یہ پہلی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو توشہ خانہ سے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے گاڑیوں کی خریداری ہوئی اور اونے پونے داموں وہ صرف 15% ٹیکس جو ہے وہ اسیس کرنے کے بعد وہ حاصل کی گئیں، اور یہ گاڑیاں آصف علی زرداری اور نواز شریف کو دی گئیں۔ اس میں یوسف رضا گیلانی بھی ملزم بنائے گئے، عبدالغنی مجید ہیں، اس کے علاوہ انور مجید ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے آج ایگزیکٹو بورڈ نے۔ دوسری طرف جو پہلے سے ریفرنس دائر تھا ہریش اینڈ کمپنی کا ریفرنس تھا، جس میں یہ الزام ہے کہ جو اللیگل غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے اور ان ٹھیکے کی رقوم کے ذریعے نوڈیرا ہاؤس کا خرچہ چلایا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا، بالکل فائلوں پر تمام تر پروجیکٹ مکمل کیے گئے اور رقوم بھی حاصل کر لی گئی، اور اس کا باقاعدہ اعتراف بھی کیا۔ ہریش جو اس مقدمے میں ملزم تھے انہوں نے پلی بارگن بھی کی۔ اس ریفرنس میں آج آصف علی زرداری کو باقاعدہ ملزم نامزد کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کی ہی یہ فرنٹ کمپنی تھی، جو ان کی پاک لین کمپنی ہے، مبینہ طور پر اسی کی فرنٹ کمپنی تھی ہریش اینڈ کمپنی۔
کمپنی، اس کو بھی آج ملزم بنا دیا گیا. اس میں ریفرنس ضمنی ریفرنس دائر ہو چکا ہے، اس میں عبوری ریفرنس پہلے دائر تھا، لہٰذا آج آصف علی زرداری کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا ریفرنس دائر کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے ایگزیکٹو بورڈ. اچھا، اور یہ بھی یہ بتائیے گا، ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیب کی ڈٹرمنیشن یہ ہے اس آرڈیننس آنے کے بعد، یہ ترامیم آنے کے بعد، کہ یہ جو بھی ترامیم ہے ان کا اطلاق جو ہے جب یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کے بعد ہوگا، اس سے پہلے کے کیسز پہ اس کا اطلاق ہوگا ہی نہیں. نیب کی کم از کم یہ ڈٹرمنیشن ہے. اوبویسلی یہ کورٹ پہ معاملات جا رہے ہیں، لیکن نیب کا اصرار یہی ہے کہ وہ کسی کیس کو جو اس سے پہلے کے ہیں، اس آرڈیننس آنے سے پہلے کے ہیں، اس کو پہلے کے قانون سے ہی ٹریٹ کر رہی ہے. بالکل کامران صاحب، اس کے اوپر نیب کی بڑی واضح پوزیشن ہے، اور نیب نے احسن اقبال کیس میں عدالت میں بھی بڑا واضح طور پر بتایا کہ یہ جو قانون ہے، جو امینڈمنٹ ہے، آرڈیننس ہے، اس کا اطلاق پہلے سے جاری تحقیقات، انکوائریز یا انویسٹیگیشنز یا ریفرنسز پر نہیں ہوگا، اور وہ کیسز پہلے کی طرح ہی چلتے رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ آج جو نیب میں پہلے سے جاری انکوائری تھی، اس میں باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جو توشہ خانہ سے گاڑیاں اور تحائف لینے کا ہے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے. لہٰذا نیب نے اس میں بڑی کلیئر پوزیشن لی کہ جب نیب آرڈیننس 1999 کا جب آیا تھا تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اس کا اطلاق 1985 سے ہوگا، لیکن کیونکہ اس آرڈیننس میں کوئی ڈیٹ نہیں لکھی گئی اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا کوئی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا جو پہلے سے کیسز پینڈنگ ہیں، لہٰذا اب نیب نے یہ واضح طور پر بتا بھی دیا ہے کہ ان تمام جو کیسز جو پہلے سے پینڈنگ ہیں، انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں اور ریفرنسز ہیں، وہ اسی طاقت اور اسی قوت کے ساتھ چلیں گے. نیب کا جو اس وقت شاہکار پورا معاملہ ہے، جو کہ جس میں درجنوں معاملات ہیں، ریفرنسز ہیں، انکوائریز، انویسٹیگیشن ہیں، فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کیس جو شاید پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا کیس ہے، تو یہ ایز اٹ از چل رہا ہے. اس میں وہی قوت ہے، وہی قوانین ہیں، وہی جو معاملات ہیں جو کہ اس آرڈیننس سے آنے سے پہلے اسی کے انڈر یہ ٹریٹ ہو رہا ہے. بالکل کامران صاحب، اس میں آلدو کہ بہت سے ملزمان نے ایکویٹل فائل کی، بریت کی درخواستیں دی، لیکن ابھی تک اس درخواستوں پر کوئی حکم تو سامنے نہیں آیا عدالتوں کی طرف سے. لیکن نیب کی بڑی کلیئر پوزیشن ہے، اور نیب یہ کہتا ہے کہ جو بھی فیک اکاؤنٹس یا اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اسی رفتار سے چلیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں مجموعی طور پر 28 انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز تھے، جس میں سے 8 کیسز میں آصف علی زرداری کا براہ راست نام سامنے آیا، اور ان 8 میں سے 2 ریفرنسز پہلے دائر ہو چکے، آج تیسرا ریفرنس دائر ہو گیا، اور آج ہی ایگزیکٹو بورڈ نے چوتھا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی. لہٰذا آصف علی زرداری کے خلاف جو 8 کیسز تھے ان میں سے 4 ریفرنسز دائر کرنے کی باقاعدہ اپروول ہو چکی ہے، منظوری ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے.